السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا. بس اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسانی طاقت سے باہر ہو، اس کی استعدادوں سے باہر ہو، اس کی قابلیت سے باہر ہو. بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکام آتے ہیں جن پر عمل انسانی طاقت سے باہر نہیں، تو پھر ان پر عمل کی ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے. ایک حقیقی مومن یہ عذر نہیں کر سکتا کہ فلاں حکم میری طاقت سے باہر ہے. اگر خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی اس بات پر بھی ایمان لازمی ہے کہ اس کے تمام احکام ہماری استعدادوں کے مطابق ہے، اور ہمیں ان پر اپنی تمام تر استعدادوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اسلام کی خصوصی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حکم ہے تم نے اس پر عمل کر کے اس کے اعلیٰ ترین معیاروں کو ضرور حاصل کرنا، ورنہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم سزا کے مستحق ٹھہرو گے. بلکہ یہ فرمایا کہ ہر حکم پر عمل تمہاری استعدادوں کے مطابق ضروری ہے. اور جب ہم انسانی فطرت کا، انسان کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی حالت مختلف ہے. اس کی دماغی حالت، اس کی جسمانی ساخت، اس کا علم، ذہانت وغیرہ مختلف ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں، اس کی حالت
اور اس کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے احکامات میں ایسی لچک رکھتی ہے جس کے کم سے کم معیار بھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ معیار بھی مقرر ہیں۔ بس جب ایسی لچک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے احکامات پر دیانتداری سے عمل کرو۔ بس یہ خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی جو انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دی گئی ہے۔ کسی کو اس اعتراض کی گنجائش نہیں رہنے دی کہ اے اللہ تو نے میری فطرت تو ایسی بنائی ہے، میری حالت تو ایسی بنائی ہے، اور احکامات اس سے مطابقت نہ رکھنے والے دیے ہیں۔ حکم تو مجھے یہ دے رہا ہے کہ اعلیٰ ترین معیار تیرے احکامات پر عمل کر کے قائم کروں گی، اور میری جسمانی حالت یہ ہے کہ میں اس پر عمل اس معیار کے مطابق کر ہی نہیں سکتا، یا میری ذہنی حالت نہیں، یا میری اور کمزوریاں ہیں جو ان معیاروں کو حاصل کرنے میں روک ہیں، میں کس طرح اس پر عمل کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہہ کر تمام عذر ختم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے احکامات، اپنی تعلیم پر عمل کا انسان کو بے شک مکلف ٹھہرایا ہے، اس کو کہا ہے کہ تم ضرور کرو، مگر اس کا چھوٹے سے چھوٹا معیار رکھ کر اس پر عمل نہ کر کے مواخذہ سے بچنے والوں کا عذر نہیں رہنے دیا۔ فرما دیا کہ یہ معیار ہیں تمہاری حالت کے مطابق، ان پر تو بہرحال چلنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ خواہ کی برداشت اور حوصلے سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجاوری کوئی کر ہی نہ سکے، اور نہ شرائط و احکام خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستاں ترازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے، پہلیاں بجوانی شروع کرتے، مشکل باتیں بیان کر کے یہ فخر ظاہر کرے انسان پر۔ فرمایا اور اس فخر انسان پر ظاہر کرے، اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بےہودہ ضعیف انسان اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد۔ خدا تعالیٰ اس سے برتر اور پاک ہے کہ ایسا لفظ فعل کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گواہ جو اس کو آزادیاں ہوئے ہیں، جو طاقتیں دی ہوئی ہیں، اس کی برداشت اور طاقت کے مطابق اپنے احکامات پر عمل کرنے کی انسان سے توقع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح نہیں ہے کہ اپنا روب قائم کرنے کے لیے حکم دے دیے، ان افسروں کی طرح جو اپنے ماتحتوں کو تنگ کرنے کے لیے بعض حکم دیتے ہیں اور نہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں پھر۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت تو اپنے بندوں پر بے شمار ہے۔ انسان عمل کرے
جن باتوں کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو کئی گنا اجر دیتا ہے، اور ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اس سے عمل کی توقع رکھتا ہے اور بے شمار اجر دیتا ہے۔ بس کیا ایسا خدا جو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہو، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی انسان کو اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً ایک حقیقی مومن اس کے لیے کوشش کرے گا اور کرنی چاہیے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ شریعت کا مدار نرمی پر ہے، سختی پر نہیں، یعنی ہر ایک سے اس کی استعدادوں کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ شریعت نرمی اور آسانی دیتی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے استعدادوں کے مطابق عمل کا کہہ کر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کی حد مقرر کر دی، یہ حد بندی کر دی۔ ہر ایک کی اپنی ذہنی اور علمی حالت کے مطابق انسانی عقلوں کی بھی حد بندی کر دی، کاموں کی بھی حد بندی کر دی، سوائے اس کے کہ انسان ذہنی بیمار ہو یا پاگل ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھنے والے کے لیے بھی اس کے مطابق عمل کا کہا ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کی استعدادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان ایمان حاصل کرے، اس لیے اس نے چھوٹی سے چھوٹی عقل کا بھی معیار قائم کیا کہ جو جس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کا ایمان تو بہرحال حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ چھوٹی سے چھوٹی عقل کا بھی معیار مقرر نہ کرتا پھر سب لوگ ایمان لانے کے مکلف نہ ہوتے، ان پر لازمی نہ ہوتا کہ ضرور ایمان لائیں، صرف وہی اس کے مکلف ہوتے جو عقل کے اونچے معیار کے ہیں، جن کی صلاحیتیں اور استعدادیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اس پر عمل نہ کرنے کا الزام عائد نہیں ہوتا اس پر۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ادنیٰ عقل سے لے کر اعلیٰ عقل تک مختلف درجوں کے لحاظ سے معیار رکھیں۔ کوئی بڑا عقل مند ہے، کوئی کم عقل مند ہے، کسی میں زیادہ صلاحیتیں استعدادیں ہیں، کسی میں کم ہیں۔ دنیا داری کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں اسی دماغی رجحان اور حالت کے مطابق کوئی اعلیٰ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ صلاحیت رکھتے ہوئے بہت آگے نکل جاتا ہے، کوئی درمیان میں رہتا ہے، کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر پیشوں کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پیشے میں آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی کسی پیشے میں۔ تعلیم کے لحاظ سے کسی کا رجحان کسی مضمون کی طرف ہوتا ہے، کسی کا کسی طرف۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ رجحان مختلف کاموں کرنے اور ان میں کامیابی حاصل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہرحال کوئی انسان برابر نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے برابر، نہ حالات اس کو برابر رکھ سکتے ہیں۔ انسانوں کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ برابر مواقع بھی دیے جائیں تو تب بھی کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ عقل کے علاوہ بھی بعض عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ یہی حالت ایمان کی بھی ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر ہوتا ہے، اسی طرح ایمان میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی بھی یہی حالت ہے۔ کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، اپنی اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کے مطابق۔ ہم یہ امید تو سب سے کر سکتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب کا ایمان اور عمل کا معیار ایک جیسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرماتا ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ لیکن یہ مطالبہ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مومن کیوں نہیں بنتے ہر ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس نے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر اس نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں ثواب کی خاطر تم نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ یہ باتیں سن کر وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ خدا کی قسم، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو اس کو کامیاب سمجھو۔ آپ نے فلاح پانے والا کہا اسے، اور یہ کہہ کر جنت کی بشارت دی۔ بس اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہر ایک سے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جیسے ایمان کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہر ایک کے مختلف درجے ہیں، ہر ایک کی طاقتیں ہیں، ہر ایک کی ایمان کے معیار ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنا زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا سارا مال گھر کا اٹھا کے لے آتے ہیں۔ حضرت عمر سمجھتے ہیں آج میں آگے نکل جاؤں گا، اور آدھا مال گھر کا لے آتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو ہر ایک کے یہاں بھی معیار ہیں۔ ہاں یہ بشک ہے کہ یہ معیار کا مطالبہ ہر ایک سے نہیں ہو سکتا ایسے اعلیٰ، لیکن تحریص دلائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ نوافل کا ثواب ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ نوافل فرائض کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں، ایمان و یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ضرور ہر ایک کے لیے فرض ہے، چاہے اس کی حالت ہے کہ نہیں کہ نفل ادا کرے۔
یعنی جو بھی فرائض میں داخل ہے صرف نفل نمازوں کے نہیں بلکہ مالی قربانی کے لیے بھی، وقت کے لیے بھی، کیونکہ اعلیٰ درجوں پر عمل جو ہے اسلام میں قابلیتوں کی بنا پر ہے، اس لیے ہر ایک فرض نہیں ہے۔ اور چونکہ قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے کم سے کم قابلیت اور عقل جو سب میں ہوتی ہے اس کے مطابق مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایمان کے اعلیٰ مدارج کا ہر ایک سے مطالبہ نہیں کیا گیا، جو کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ایمان رکھنے والے کے اپنے اعلیٰ معیار کے مطابق ہوں۔ وہ کم سے کم ایمان رکھنے والے کے جو اس کا اعلیٰ ترین معیار ہے اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ بس یہ فرق ہے جو صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق رکھا گیا ہے، اور کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا گیا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو ان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا، اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے، تا اس کے حکم تکلیف مالا یطاق میں داخل نہ ہوں۔ بس ہر ایک کے عمل اور سمجھ کی جو استعداد کی حد ہے وہی اس کی نیکی کا معیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ یہاں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دل کی پاتال تک ہے، گہرائی تک ہے۔ کسی بھی قسم کا بہانہ اپنی کم علمی یا کم عقلی یا استعدادوں کی کمی کا اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنی استعدادوں کے جائزے لے کر اپنے ایمان اور عمل کو پرکھنا چاہیے۔ یہی نہیں کہ تھوڑے سے تھوڑا معیار ہے تو بس ہمیں چھٹی مل گئی۔ کم از کم معیار بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ یہ تھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور ایک مرد کے لیے 5 نمازیں باجماعت فرض ہیں، روزے فرض ہیں، اور اگر مال پہ کوئی قربانی یا زکوٰۃ کا فرض ہے لگتی ہے تو وہ بھی فرض ہے۔ بس یہ کم از کم معیار ہیں۔ بس ان معیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جائزے لے کے ہر ایک کو پرکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا اس حدیث میں کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم، تو وہ کم از کم معیار تھا جس کا اس نے اعلان کیا تھا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نماز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ادا نہیں کرتے۔ جو فرض ہے جیسا کہ میں نے کہا مردوں کو باجماعت نماز فرض ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے کوشش ہوتی ہے اس سے بڑھ کر دین کے کام کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اور استعدادوں کو بڑھانے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ ہمیشہ اپنے لیے سہارے کی تلاش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے بعض لوگ جن میں کچھ قابلیت ہو آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن بعض مزید سہارے کو چاہتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ تھک کر اس لیے بیٹھ جائیں کہ ان میں ان کی صلاحیت اتنی تھی۔
دنیاوی قانون میں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ صلاحیت سے زیادہ کا وزن کسی پر ڈالا جا رہا ہو، لیکن دین کے معاملات میں یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ کم از کم معیار کے بعد یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ صلاحیت سے زیادہ کا بوجھ کسی پر لادا جا رہا ہو۔ ہاں، بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے بعض سہاروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسا کہ دنیاوی معاملات میں پڑتی ہے۔ ان سہاروں کی طرف کمزور مومنوں کو رجوع کرنا چاہیے، اسی طرح جس طرح ایک کمزور طالب علم استاد سے بار بار کوئی سبق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور استاد کی کوشش سے ان کے معیار بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر استاد مدد نہ کرے تو بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایسے استاد جو مدد نہ کریں، ان کے رویے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ استاد صحیح طور پر اپنے فرائض اور اپنا حق ادا نہیں کر رہے، بلکہ اپنے کام سے خیانت کرنے والا استاد ہے۔ یہاں میں دین کے لیے جو استاد مقرر ہیں ان کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یعنی ہمارے مربیان اور مبلغین اور صاحب علم لوگ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی استعدادوں کو بڑھایا ہوا ہے وہ ان کا صحیح استعمال بھی کریں، اور اپنی استعدادوں سے کمزوروں کی استعدادوں کو علمی لحاظ سے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا شکرانہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حقیقی رنگ میں شکر گزاری نہ ہو تو انسان گناہ گار بن جاتا ہے۔ بس مربیان اور مبلغین اور دوسرے واقفین زندگی جن کو دین کا علم ہے، خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ کریں کہ لوگوں کی استعدادوں کو سہارے دے کر اوپر لائیں، کم از کم درجے سے اوپر کے درجوں کی طرف استعدادوں کو بڑھانے میں مدد دیں، یا جن درجوں پر وہ ہیں اس کے بھی جو مختلف معیار ہیں ان کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ بات جہاں ترقی کرنے والے افراد کے ایمان و یقین میں اضافہ کرنے والی ہوگی، وہاں جماعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ مبلغین اور مربیان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہارے علم کی وجہ سے تمہاری استعدادیں بڑھائی گئی ہیں، ان کو اپنے بھائیوں کی استعدادیں بڑھانے کے لیے استعمال کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَقُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں جماعت احمدیہ کے کئی جامعات ہیں، چل رہے ہیں، جہاں سے دین تعلیم حاصل کر کے مربیان اور مبلغین نکل رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ جماعت کی تربیت کی طرف بھی پوری توجہ دیں۔ دینی علم انہوں نے صرف خاص موقعوں اور تقریروں یا مناظروں یا صرف چند افراد کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں سیکھا، بلکہ مسلسل اپنے آپ کو
اس کام میں مصروف رکھنا ہے، یہ ان کے فرائض میں داخل ہے۔ اپنوں کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کے ایمان و ایقان میں اضافے کے انہیں طریق بھی سکھانے ہیں، ان کی استعدادوں کو بڑھانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور دنیا کو خیر کی طرف بلانے کے نئے سے نئے راستے اور طریق بھی ایجاد کرنے ہیں۔ بعض تجربہ کار زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ کام نہیں ہے، جو کام دیا جاتا ہے ہم اسے فوری طور پر بجا لاتے ہیں، لیکن یہ چیز غلط ہے، صرف یہ بہانے ہوتے ہیں۔ بعض اپنے کام کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ توجہ دینے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ چاندے کی ہوں، لیکن اگر ایسے نظر آتے ہیں تو چھوٹی سی جماعت میں وہ بہت ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، ہفتہ میں 3 دن سٹوروں میں پھرتے رہتے ہیں، صرف نئے آنے والوں کی بات نہیں میں کر رہا، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں اللہ کے فضل سے وہ قربانی کی جذبے سے ہوشیار ہیں، اور ابھی تک وہ ایک جذبے سے کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کام کرتے رہیں۔ اکثریت اپنے وقت کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ پہلے جو ہیں جیسے کہ میں نے کہا تجربہ کار، ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دینی علم کی جو استعدادیں بڑھائی ہیں، ان کے فرائض جو ان پر عائد کیے ہیں، ان کا اپنے طور پر بھی صحیح استعمال کریں، اور افراد جماعت کی استعدادیں بڑھانے میں ایک اچھے استاد کی طرح ان کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ نظام کو چلانے کے لیے، کوئی بھی نظام ہو دنیا میں، مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے ایمان اور دینی علم کی استعدادیں بڑھا کر پھر دنیا کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کریں، اور واقفین زندگی نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا ہے۔ بس یہ علم اور یہ پیشکش اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ یہ صحیح ہے کہ اس علم کے سیکھنے اور سکھانے میں بھی سب برابر نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، ہر ایک جیسا کہ ہر ایک جیسا دوسرے کو نفع دوسروں کو نہیں پہنچا سکتا، دوسروں کی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کر سکتا، ہر ایک کی اپنی انفرادی صلاحیت دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں مختلف ہوتی ہے، لیکن جتنی صلاحیت ہے، جتنی استعداد ہے، اس کے استعمال کے تو اعلیٰ ترین معیار حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب ہر ایک اس طرح سنجیدگی سے کوشش کرے گا تو جہاں اپنے کمزور بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، وہاں جماعت کے معیار بھی بلند کرنے والے ہوں گے۔ بس واقعی زندگی اور خاص طور پر مربیان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں افراد جماعت کی استعدادوں کے معیار بلند کرنے میں۔ اسی طرح عہدیدار ہیں
افراد جماعت انہیں اس لیے عہدیدار بناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان افراد کی جن کو ہم کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں، ان کی استعدادیں، ان کا علم، ان کی عقل ہم سے بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منتخب کرنے والوں کی یہ سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے امانت کا حق ادا نہیں کرتے، کیونکہ یہ کم از کم معیار ہے یہ سوچ رکھنا۔ فرض کی ادائیگی کا اگر یہ کم از کم معیار عہدیدار منتخب کرتے وقت سامنے ہو تو کبھی کوئی ایسا عہدیدار منتخب نہ ہو جو صرف عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔ تو بہرحال عہدیداروں کا بھی فرض ہے کہ جماعت کی علمی اور دینی ترقی کے معیاروں کو اونچا کرنے کی کوشش کریں، ان کی استعدادوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے لحاظ سے استعدادوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ ہر ایک شخص کے تربیت کا معاملہ ہے تو سیکٹری تربیت اور صدر جماعت کے ساتھ باقی عاملہ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے نمونے کے ساتھ دوسروں کی تربیت کی طرف بھی توجہ دیں۔ مثلاً خطبات سننا ہے، درس سننا ہے، جماعتی پروگراموں میں شامل ہونا ہے، تاکہ دینی اور علمی اور روحانی ترقی ہو۔ ان فنکشنز پر لانا اور پھر ان خطبات وغیرہ اور جلسوں وغیرہ سے فائدہ اٹھا کر مستقل افراد جماعت کو یاد دہانی کرواتے رہنا، یہ کام ہے عہدیداروں کا۔ جہاں یہ مربیان کا فرض ہے وہاں عہدیداروں کا بھی کام ہے۔ عاملہ کے تمام ممبران کا فرض ہے۔ بعض مربیان جو ہیں بڑے اعلیٰ رنگ میں اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، میرے خطبے کے نوٹس بھی لیتے ہیں، پھر اپنے درسوں میں، اپنی مجلسوں میں سارا ہفتہ کسی نہ کسی بات کو لے کر تلقین کرتے ہیں، جس کا افراد جماعت پر بھی نیک اثر پڑتا ہے۔ کئی لوگ مجھے اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ درس سن کے ہمارے دینی علم میں اضافہ ہوا۔ فلاں عمل کو ہمیں صحیح طور پر کرنے کا طریق پتہ چلا، ہماری سستیاں دور ہوئیں۔ لیکن اگر اس بات کو لے کر عہدیدار بھی اور ذمہ دار بھی دوسرے جو ہیں بیٹھے رہیں کہ ہم نے اپنے درس میں ایک اقتباس سنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کا، یا لوگ خلیفہ وقت کا خطبہ سن لیتے ہیں، اس لیے بار بار ذاتی طور پر بھی اور مختلف مجالس میں بھی ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ غلط ہے۔ چاہے اس نیت سے بھی نصیحت سے روکیں کہ اگر خلیفہ وقت کی نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو ہماری نصیحت کا کیا اثر ہوگا، تب بھی غلط ہے۔ یاد دہانی بہرحال ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بعض باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بھی آسان رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کروں، لیکن پھر بھی میں نے جائزہ لیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں آئی، یا جو وہ سمجھے وہ صحیح نہیں تھا۔ اس لیے اگر وقتاً فوقتاً آسان انداز میں ہلکے پھلکے طور پر مجالس میں سمجھایا جاتا رہے
تو کم استعداد والوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ بس سہاروں کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے، اور ذمہ دار لوگوں کا یہ کام ہے کہ کمزوروں کا سہارا بنیں۔ بعض لوگ تو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ہم نے خطبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سنا تو ہمیں مضمون سمجھ آیا، لیکن ہر ایک خود توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، اور وہ لوگ جن پر یہ ذمہ داری ہے کہ کمزوروں کا سہارا بننے کی کوشش کریں، ان کو بہرحال اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی نماز باجماعت کی بات ہوئی ہے کہ مردوں پر فرض ہے، اکثر میں اس طرح توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ اس میں بھی اگر باقاعدہ آنے والے سہارا بننے کی کوشش کریں تو بہتری آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ عہدیداری ہوں، عام آدمی بھی سہارا بن سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک دن میں عشاء کی نماز پر آیا مسجد میں، تو میں نے دیکھا کہ صرف 2 صفیں تھیں۔ قادیان کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ لوگ ہمسایوں کو بھی ساتھ لے آیا کریں نماز پر آتے ہوئے۔ تو مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگلے دن تعداد بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب جو نئے آنے والے تھے ان کو پتہ ہے کہ نماز ضروری ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، فرائض میں داخل ہے، لیکن اس استعداد کی کمی تھی کہ اس اہمیت کو یاد رکھ سکیں، یا سستی نے استعدادوں کو کم کر دیا تھا۔ تو یاد دہانیاں بھی استعدادوں کو چمکا دیتی ہیں، چمکانے کا یا ان کو بہتر کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ نمازوں میں حاضری بڑھنا بتاتا ہے کہ طاقت سے بڑھ کر تکلیف کی وجہ سے مسجد میں آنا روک نہیں تھا، بلکہ سستی نے استعداد کو یا اس اہمیت کا اندازہ نہ ہونے دیا، استعداد یا اہمیت کا اندازہ نہ ہونے دیا، اور اس وجہ سے پھر استعداد کو زنگ لگ گیا اور آہستہ آہستہ وہ مسجد میں آنے میں سست ہو گئے۔ بس ذرا سی کوشش سے سست لوگ اپنی غفلت دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ دنوں جب میں نے خاص طور پر بعض تربیتی کاموں کی طرف امام صاحب کو، عطاء المجید راشد صاحب کو توجہ دلائی، تو یہ بھی کہا تھا کہ ایک دوسرے کو مسجد میں لانے میں مدد کریں، یہ بھی جو افراد جماعتوں کے ہیں۔ یہاں اگر فاصلے زیادہ ہیں تو ہمسائے اپنی سواری بدل بدل کر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ کسی پر بوجھ بھی نہ پڑے پیٹرول کے خرچ کا۔ بعض لوگ پہلے بھی اس طرح کرتے ہیں۔ جلنگم کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ صبح فجر کی نماز پر ان کے دوست 10 منٹ پہلے فون کر دیتے ہیں کہ میں اتنے منٹ بعد پہنچ رہا ہوں، تیار رہیں فجر کی نماز کے لیے۔ اگر اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیں تو مسجد کی حاضری کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بات سے ہر ایک یکساں فائدہ نہیں اٹھاتا، یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے مطابق بات جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض خود کوشش کرتے ہیں، بعض سہارے تلاش کر کے
بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بعض کے لیے خود سہارا بننا پڑتا ہے تاکہ جو افراد کی استعدادوں کی ترقی ہے وہ بھی حاصل ہو اور جماعتی معیاروں کی ترقی بھی حاصل ہو. اس لیے بہرحال نظام جماعت کو بھی اور افراد کو بھی جو بہتر ہیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے. پھر توجہ کی بات ہو رہی ہے، بات ہے توجہ قائم رکھنی چاہیے خطبات میں بھی. خطبوں کے دوران بھی بعض دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے، بعض خطبے محسوس کرتے ہوں گے کہ بعض وہ اونگ جاتے ہیں لوگ، اور صرف اونگ نہیں جاتے بلکہ اتنی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں کہ جھٹکا کھا کے ساتھ والے بھی گرتے ہیں، اس کو بیچارے کو پھر ٹھوکر لگانی پڑتی ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر بعض ایسے بھی ہیں جو جن کی سنوائی کم ہوتی ہے، صحیح طرح سن نہیں سکتے، مطلب نہیں اخذ کر سکتے، بعض اپنی سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں. تو ایسے مختلف قسموں کے لوگ جو ہیں وہ کیا صرف ان کے لیے فرض کر لینا کہ انہوں نے خطبہ سن لیا ہے، تقریر سن لیا، اس میں کیا اثر ہو سکتا ہے. بہرحال ان کے لیے یاد دہانی اور توجہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے کہا جو بعد میں کرائی جاتی رہنی چاہیے. جلسوں کے دوران تو شاید بعض لوگ اس لیے بھی نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے کو اونگتا ہوا دیکھتے ہیں یا اپنی نیند مٹانا چاہتے ہیں. تو بہرحال تقریر سننا، خطبہ سننا، توجہ سے سننا، اسے جذب کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب باتیں ہر ایک کی اپنی استعدادوں پر منحصر ہے. اور اگر یاد دہانیاں ہوتی رہیں تو استعدادیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. پھر اسلام ہر مومن کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیتا ہے کہ دوسروں کو اپنے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرے. صرف مربیان یا عہدیداروں کا کام ہی نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے کہا ہے نماز کے لیے لانے کی طرف توجہ. ہماری مسجدوں کے ارد گرد جو قریب ہمسائے رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دور سے لانا ہے، وہ بھی قریب رہنے والے بھی کوشش کریں. مسجد فضل کے نزدیک یا اس بیت الفتوح کے نزدیک جو لوگ ہیں، اگر ہمسایوں کو توجہ دلاتے رہیں تو حاضریاں بڑھ سکتی ہیں. اسی طرح باقی مساجد ہیں. اور یہ حقیقی اسلامی مواخات بھی ہے، بھائی چارہ اور محبت بھی ہے ایک دوسرے سے، کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کو توجہ دلائی جائے ان کے فرائض کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مومنوں پر فرض کیا ہے کہ وہ جب آگے بڑھیں تو اپنے بھائیوں کو بھی بلائیں کہ آؤ اسے حاصل کرو. جو کمزور ہیں انہیں کھینچ کر اوپر لائیں. یہ کام خود بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بنائے گا، دوسروں کو کھینچ کر اوپر لانا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر کی طرف لے جانے والا ثواب کا ویسا ہی مستحق ہوتا ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا. پس نماز پڑھنے والے کو باجماعت نماز پڑھنے کو جہاں اپنی نمازوں کا باجماعت نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب ملے گا، وہاں اگر وہ اپنے ساتھ
لانے والے جتنے افراد ہوں گے ان کا بھی ثواب کما رہا ہوگا. مثلا اگر ایک شخص 3 اشخاص کو لے کے آتا ہے اپنے ساتھ تو اس نماز میں اس کا ثواب 27 گنا کے بجائے 108 گنا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے بھی دیکھیں کیا کیا انداز ہیں اپنے بندوں کو نوازنے کے. بس ہم میں سے ہر ایک جہاں خود دین کے کام میں چست ہو وہاں دوسروں کو بھی چست کرنے کی کوشش کرے. اگر ہر ایک اس سوچ کے ساتھ کام کرے تو ہم نہ صرف دوسروں کی استعدادیں بڑھانے میں حصہ دار بن رہے ہوں گے بلکہ اپنی استعدادیں بھی اس سوچ کے ساتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ میں نے بھی ایک جگہ کھڑے نہیں رہنا, ترقی کرنی ہے. اور پھر دوسروں کو خیر مہیا کر کے اللہ تعالیٰ کے کئی گنا فضلوں کے بھی مستحق بن رہے ہوں گے جیسا کہ میں نے بتایا حدیث سے. اور یہ سوچ جماعت کی عمومی ترقی میں بھی ایک تغیر پیدا کرنے والی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی استعدادوں کو بڑھاتے چلے جانے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے چلے جانے والے ہوں. آج بھی میں نمازوں کے بعد 2 جنازہ غائب پڑھاؤں گا. ایک محترمہ جنان العانی صاحب شام کی رہنے والی ہیں جو آج کل ترکی میں تھیں, ان کا ہے جو 23 جنوری 2015 کو 57 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 11 جنوری 1958 کو پیدا ہوئیں. احمدیت سے قبل یہ سوچ کر کہ دنیا تو فانی ہے اس لیے خدا کی قربتیں تلاش کرنی چاہیے. انہوں نے بہت سے فرقوں کا مطالعہ کیا لیکن کہیں سکون نہ مل پایا. ہمیشہ بڑے درد سے خدا سے ہدایت کی دعا کرتی رہیں. آخر 1994 میں MTA سے تعارف ہوا تو پروگرام لقاء مع العرب میں ان کا دل اٹک گیا. ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ انہیں سکون نصیب ہوا. پھر انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سوالات بھیجے جن کے جوابات لقاء مع العرب میں دیے گئے. لقاء مع العرب میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے جوابات سے یہ بہت متاثر ہوئیں اور 1995 میں اپنے خاوند کے ساتھ سامنے احمدی ہونے کا اعلان کر دیا. اسی فیصلہ میں ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھیں. گو انہیں اپنے والد کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تاہم ان کی نیکی, تقوی, حسن اخلاق, حسن اعمال کو دیکھ کر ان کے خاوند اور دیگر بچے بھی احمدیت کی آغوش میں آ گئے. مرحومہ بڑی سادہ طبیعت کی, خوش اخلاق, مخلص, نماز تہجد کی پابند, رقیق القلب انسان تھیں. سب کی مدد کرتیں اور چھوٹوں بڑوں سے شفقت اور محبت سے پیش آتیں. مرحومہ نے شام اور ترکی میں لجنہ معلّہ اور بچوں کی تربیت کی اور انہیں نظام جماعت سکھانے اور خلافت کی محبت اور اس سے جڑے رہنے کی اہمیت ان کے دلوں میں راسخ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. ایک لمبے عرصے تک صدر لجنہ معلّہ رہی ہیں وہاں کے ایک شہر کی. پھر جب ترکی میں آئیں تو وہاں بھی انہیں صدر لجنہ اسکندرون مقرر کیا گیا اور تادم آخری اس فرض کو بعض سے نبھاتی رہیں. اپنے پیچھے خاوند کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی ہے. سب کے سب فضل تعالیٰ مخلص احمدی ہیں. مرحومہ موسیہ بھی تھیں. وصیت انہوں نے کی تھی لیکن شام کے حالات کی وجہ سے بعض ان کا ریکارڈ گم گیا. بہرحال وصیت ان کی زیر کارروائی ہے. کارپرداز کی کارروائی کر لے اور وصیت منظور کر دے. مرحومہ کے بیٹے علی جبر صاحب کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ خود بھی نماز تہجد کی باقاعدگی سے التزام کرتیں اور تمام اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کرتیں. ہمیشہ کہتی تھیں کہ نیند کی لذت کو تہجد کے لیے جاگنے کے شوق سے بدل دو تاکہ تم ثابت کر سکو کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی اور اہم لذت خدا کی عبادت ہے. نیز فرماتی ہیں کہ خدا سے محبت کے اظہار کا یہ طریق بھی اختیار کرو کہ وضو کر کے تیار ہو کر اذان کے انتظار میں بیٹھو جیسے تم کسی بہت ہی پیارے سے ملاقات کے لیے بے چینی سے انتظار کرتے ہو.
محمد شریف صاحب ترکی سے لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود اور خلیفہ اور خلافت سے محبت کی پرخلوص باتوں کا ضرور اثر ہوتا. ان کے پاس اگر کوئی بیٹھتا تو ہر وقت یہی باتیں کرتی. بہت خواہش مند تھیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توقعات پر پورا اتریں. دوران گفتگو ان کی بات کی تان ہمیشہ قرآن آیت یا حدیث نبوی یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام پر ٹوٹتی تھی. فاطمہ جمعہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ جب سے میں نے بیعت کی ہے مرحومہ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور مجھے کبھی نہیں چھوڑا. جب کسی بچے کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے یا حضرت مسیح علیہ السلام کی کا قصیدہ پڑھتے سنتی تو تحفہ دے کر اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں. یہ لکھتی ہیں فاطمہ صاحبہ کہ آخری بار جب ہم ملنے گئے تو مجھے کہا میں تم لوگوں کو وصیت کرتی ہوں کہ تم ہر حال میں ہمیشہ خلیفہ وقت کی بات ماننا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسل کو بھی ہمیشہ جماعت سے وابستہ رکھے، اسلام کی حقیقی خدمت کرنے والے بنائیں، جیسا کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی نسل میں ہمیشہ حقیقی اسلام قائم رہے. دوسرا جنازہ مکرمہ حبیبہ صاحبہ میکسیکو کا ہے، جو 19 جنوری 2015 کو 100 سال سے زائد عمر میں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے جون 2014 میں احمدیت قبول کی تھی. مرحومہ نے ضعیف العمری میں اسلام قبول کیا، مگر اس عمر میں بھی انہوں نے نماز سیکھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمازوں کی پابند تھیں. دعا گو، عبادت گزار، بکثرت ذکر الہی کرنے والی، خوش مزاج اور نیک خاتون تھیں. وفات سے قبل نماز ظہر ادا کی، زبان پر ذکر الہی جاری تھا. جان تو اس دوران ہی ان کی وفات ہو گئی. آپ کی ولادت میکسیکو کی چیاپا اسٹیٹ کے ایک گاؤں زکسو میں کے کیتھولک مذہبی گھرانے میں ہوئی. وہاں پیدا ہوئیں آپ. ولادت میکسیکو میں ہوئی. ان کے والد اپنے علاقے کے معروف پادری تھے جنہوں نے کیتھولک چرچ سے علیحدگی اختیار کر کے پروٹیسٹنٹ فرقہ اختیار کیا. 1981 میں مذہبی مخالفت کی بنا پر قتل کر دیے گئے. مرحومہ کے خامد ان کی جگہ اس فرقہ کے پادری مقرر ہوئے. 1996 میں ان کے پوتے، مرحومہ کے پوتے امام ابراہیم صاحب نے اسلام قبول کیا اور ان کی تبلیغ سے مرحومہ کے خاوند اور خاندان کے اکثر افراد نے احمدیت کو قبول کر لیا اور اب ان کے سب پوتے اور پوتیاں اور بچگان احمدی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو ہمیشہ جماعت احمدیہ مسلمہ سے منسلک رکھے اور مرحومہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله